بھی کہتے ہیں آج وہ چاند آیا ہے جس چاند کی وجہ سے آسمان کے چاندر کو روشنی ملی ہے، آسمان پر سورج چمکتا ہے تو ضیاء مصطفیٰ کی وجہ سے، اور اگر رات کے وقت میں چاند چمکتا ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور یہ دونوں مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ دونوں حضور کے غلام ہیں۔ اس لیے کہ آقا غلام کے حکم پر نہیں چلتا، غلام آقا کے حکم پر چلتا ہے۔ سورج ڈوب گیا تھا، انگلی نے اشارہ کیا، انگلی نے تو سورج پلٹ گیا، سورج غروب ہو گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا۔ جب انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ ہائے 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 ہائے، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا ہے، اس جملے پر ذرا توجہ کریں۔ کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ کہا سورج ہمیشہ یوں جاتا ہے اور پھر پلٹ کر پھر یوں آتا ہے، سورج یوں جاتا ہے پھر پلٹ کر یوں واپس آتا ہے۔ کہا لیکن جب آج سورج یوں چلا گیا تھا، اب واپس اس نے یوں آنا تھا، لیکن جب انگلی کا اشارہ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ کیا مطلب؟ کہا یوں چل رہا تھا تو وہ یوں پیچھے کو پلٹ کر واپس آیا، تجھے کیا ہوا؟ کہا آج مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر دیا ہے۔ کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، آج مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ چہرے کا رخ بدل لوں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں نے 70,000 زنجیریں اسی وقت باندھ کر سورج کو مصطفیٰ کے اشارے پر لا کر کھڑا کر دی۔ جب مولا علی نے واری، ہائے ہائے واری کیوں کہتے ہیں میں تیرے تو واری واری جامہ، یہ اس کا کیا واری جامہ، وہ کہتے ہیں کسی تو چیز وار نہیں، توجہ سے کسی کے اوپر سے چیز وار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری، یعنی حضرت مولا کائنات نے عصر کی نماز کون سی جس کے بارے میں رب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ سو رہے تھے اور مولا کائنات اپنی عصر کی نماز آپ کی نیند پہ مار رہے تھے، جب آنکھ سے آنسو نکلا حضور کے رخسار پہ پڑا، کہا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ قضا پڑھوں گا تو اکیلا پڑھوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ پر نیند نماز واری ہے، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ادا؟ سورج تو غروب ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی انگلی کا اشارہ ہے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ پھر دیکھا لوگوں نے کہ جو عصر کا وقت کبھی واپس نہیں پلٹتا، آج مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پر رب نے قانون بدل دیا تھا۔ کہا قانون قدرت بدل رہا ہوں، یا اللہ کیوں؟ کہا جس کی وجہ سے بنایا ہے وہی کہہ رہا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں پلٹے گا؟ جس کی وجہ سے بنایا وہی کہتا ہے واپس بھیج، تو آج واپس بھیجوں گا، آج واپس، تو پھر کس کی آمد کی خوشی؟ آواز ہی کوئی نہیں آئی۔ اگر میں مائک پیچھے بھی ہٹا دوں نا تو انشاءاللہ حضور کی آمد کی خوشی اتنی ہے، بغیر مائک کے آپ سب سے آواز زیادہ میری ہو سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کی آواز بھی ہو۔ کون آ گئے ہیں؟ حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ کون آ گئے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں، جن کے آنے پر رب خوشیاں مناتا ہے، جن کی آمد پر رب خوشیاں مناتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین جب حضور کو معراج کی رات آسمان پہ لے کر گئے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے آسمان سے عرش تک ایک نور کا ستون بنا ہوا ہے، نور کا ستون، اور ایک روایت میں ہے کہ تحت الثری سے عرش معلی تک وہ ستون بنا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ نور کا ستون کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کی خوشی میں یہ ستون بنایا تھا، آج تک یہ چمک رہا ہے اور حشر تک چمکتا رہے گا۔ اور یار اللہ ایسے خوشیاں منائے کہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک
نور کے ستون بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب ہو کر جو بے نیاز ہوں، جو بے نیاز ہوں، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن محبوب سے پیار مجھے بھی اتنا ہے کہ خوشیاں منا رہا ہوں، اور تم تو پھر نیاز مند ہو، تم تو پھر محتاج ہو میرے محبوب کے آنے کی وجہ سے۔ تو جب میں محبوب کو بھیج کر خوشیاں منا رہا ہوں تو تم محبوب کو پا کر خوشیاں منایا کرو۔ یا اللہ کس لیے؟ کہا میرا محبوب آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، مگر سارے جہانوں کے لیے۔ یا اللہ کہنا کون کون سا جہان؟ کہا نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو، اور زمین پر چلنے والا ہر کیڑا، سمندر میں تیرنے والا ہر وہ مخلوق میری جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں پال رہا ہوں، جس کو میں بنا رہا ہوں، وہ آسماں ہو، آسماں پر چمکنے والے ستارے ہوں، آسماں پر کہکشائیں، آسماں پر برج ہو، آسماں پر سورج، چاند، ستارے، کچھ بھی ہے، اور آسمانوں پر رہنے والے فرشتے کیوں نہ ہو، زمین کے نیچے پانی اور پانیوں میں رہنے والی مخلوقات، کہا جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں پال رہا ہوں، صدقہ مصطفیٰ کی رحمت کا دے رہا ہوں۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو کہا اعتراض کیوں کرے گا، پہلے میرا قرآن پڑھ کے سنا دیا کرو۔ یا اللہ تیرے قرآن سے دلیل موجود ہے؟ کہا بالکل میرے قرآن سے دلیل موجود ہے۔ پڑھو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا آج مجھے کہنے کی لوڑ ہی نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اگلے جمعے 2 عیدیں ہیں، ایک جمعے کی عید ہے اور ایک ساری عیدوں کی سردار عید ہے، ایک یوم عید ہے اور ایک عید میلاد النبی آ رہی ہے، کیونکہ عید کا معنی ہی خوشی ہوتا ہے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ یا اللہ پڑھ لیا۔ کہا اگر سمجھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا۔ تو یا اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ سارے جہانوں کو تو پال رہا ہے، تو تیری رحمت جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے، تیرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ تو رب کہتا ہے پھر 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کھول لو، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں چلے جاؤ، وہاں آیت میں نے ایک نازل کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب میری ربوبیت تمام جہانوں کے جس بھی مخلوق کو مل رہی ہے، ان کے لیے رحمت میں نے تجھے بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، علماء نے یہاں ایک محبت کے لیے بات لکھی ہے، وہ یہ کہا مطلب یہ ہے کہ جس کو رب کی رحمت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ملی ہے، جس کو رب کی ربوبیت ملی ہے، اس کو رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر علماء نے ایک اور بات لکھی، کہا اگر تم رب کی رحمت کو پہچاننا چاہو، رب کی رحمت کو کسی شکل میں دیکھنا چاہو، رب کی رحمت کی کوئی شکل دیکھنا چاہتے ہو، تو کہا ایک شکل اس نے بنائی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کہا رب کی رحمت کی شکل دیکھنا چاہتے ہو، بظاہر تو تمہیں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا کرم جو ہو رہا ہے، لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ رب کی رحمت کی شکل کون سی ہے، تو کہا آمنہ کے چاند کو دیکھ لینا، کہا نبیوں کے نبی کو دیکھ لینا، رسولوں کے رسول کو دیکھ لینا، تم میرے محبوب کو دیکھنا، ان کی شکل میں تمہیں میری رحمت نظر آ جائے گی، کیونکہ میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت مصطفیٰ کو بنا